बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और उस समाअत की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक तफसीली जो ऑर्डर है वो नहीं आया, वो रात को आएगा। उसमें जो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके सामने आज की समाअत का अहवाल शेयर करने जा रहा हूँ और मामलात दो तरफ़ा हो गए। पहले एक तरफ़ा मामलात थे, आज की समाअत ने मामला दो तरफ़ा कर दिया है। पहले 3 सवालात थे, अब सवालात 4 हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 9 रुकनी बेंच है उसने आज समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सबसे पहले तो अली ज़फ़र साहब रोस्टरों पर तशरीफ़ लाए और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा दो दरखास्तें हैं वो अब आउट डेट हो चुकी हैं। दरखास्तें कौन सी हैं? इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इलेक्शन की तारीख गवर्नर को कहना था कि जी गवर्नर तारीख दे। उसमें एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है, एक मुश्तरका दरखास्त थी पंजाब के स्पीकर की, पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर की। तो अदालत ने कहा दो दरखास्तें थीं, अब चूंकि सदर पाकिस्तान ने जब तारीख दे दी है तो अब आउट डेट हो चुकी हैं, इस पर वजाहत की ज़रूरत है। 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल चुकी है और कुछ सवाल दोनों असम्बली के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। अटॉर्नी जनरल ने केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की और कहा कितने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो पाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे और केस की जो समाअत है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक तक जाएगी, लेकिन हम इस केस को कल भी लेके जाएंगे, कल भी इसके ऊपर हम समाअत करेंगे। और जो अटॉर्नी जनरल साहब की थी कि कल केस की समाअत ना रखी जाए, सोमवार को रखी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। चूंकि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी थी 10 फरवरी के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नर ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, तो अदालत ने कहा कि चूंकि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था और कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, इस वजह से अदालत ने इस मामले को देखा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारे सामने दो असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वक्त की कमी की वजह से ज्यादा तवील समाअत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन ने कहा कि आज खुद नोटिस में अगर फैसला इंतखाबात कराने का आता है तो सबको फायदा होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातें फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि ये टाइम बाउंड केस है, वक्त बहुत कम है, आप इसको वैसे नहीं कर सकते कि इसको लिंगर ऑन किया जाता रहे, बल्कि ये टाइम बाउंड केस है, इसमें इंतखाबात कराने का इशू है। जस्टिस जमाल ने कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं, बिल्कुल वही चीज़ें। अब आप ये देख लें कि किस तरीके से मामलात पहुँचते हैं कि ऑनरेबल जज साहब उन ऑडियोज़ के ऊपर बजाय इसके कि वो ये मुतालबा करते कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ भाई जज की ऑडियो लीक हुई है, कैसे लीक हुई है, किसकी जुर्रत है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक करे। ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हम इस केस में आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई है या नहीं। वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो एक बात कहते हैं कि हम ना हुकूमत और पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत देंगे और सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है या आइन है। जब एतमाद का वोट ले लिया गया और उसके बाद वजीर आला ने आइन में दिए गए और ये वो अख्तियार है वजीर आला के पास जिसमें आइन ने कहा है कि गवर्नर 48 घंटों के अंदर अगर असम्बली तहलील नहीं करता, साइन नहीं करता, तो वजीर आला के पास इतना बड़ा अख्तियार है कि वो असम्बली तहलील समझी जाएगी। उस पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है? मैं ये हैरान होता हूं कि जो इख्तियार वजीर आला का है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे उसके ऊपर सवाल उठा सकता है कि जी हमने ये भी देखना है कि जो असम्बली की तहलील है वो आइन के मुताबिक हुई है या नहीं हुई। दूसरा सवाल ये है कि असम्बली की तहलील को भी 184(3) में देखना होगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। इस पर वकील अली जफर ने कहा हमारी दरखास्त जेर इल्तवा है, उसे भी साथ सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने 3 मामलात हैं, देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का अख्तियार किसको था।
چیف جسٹس نے کہا ہمارے سامنے ہائی کورٹ کا 10 فروری کا آرڈر تھا، ہمارے سامنے بہت سے فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر از خود نوٹس لیا، ہائی کورٹ میں طویل کاروائی چل رہی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اس پر جسٹس جمال نے کہا کہ از خود نوٹس پر تحفظات ہیں، اس پر چیف جسٹس نے کہا از خود نوٹس بعد میں لیا، پہلے اسپیکرز کی درخواستیں دائر ہوئیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی بینچ میں تھے جس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اس پر چیف جسٹس بولے کہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج خود نوٹس لیا گیا، آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کا فورم بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر ایمرجنسی ہو۔ ایمرجنسی کس چیز کی؟ 90 دن گزرتے جا رہے ہیں، 90 دن میں الیکشن ضروری ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہائی کورٹ کے فورم کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر ایمرجنسی ہو۔ سپریم کورٹ کے لیے آسان تھا کہ 2 دائر درخواستیں مقرر کر دیتی، لیکن سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس اس وجہ سے لیا کہ ہم اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکشن 57 انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہے، بہت سے نئے نکات آ گئے ہیں جن کی تشریح ضروری ہے، سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی، انتہائی سنگین حالات ہوں تو تب ہی انتخابات کا مزید وقت بڑھ سکتا ہے، ہمیں آئین کو دیکھنا ہے اور اس پر عمل درآمد کروانا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے سامنے 2 درخواستیں تھیں اور سیمپل تھا کہ وہ سنتے، ہم آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں، سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اور ہم ساری جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا 20 فروری کو صدر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی، کچھ سوال ایسے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق اٹھائے گئے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لے کے چلیں اور عدالتیں قانون کے مطابق سارے معاملات کو دیکھیں۔ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ الیکشن کا ہم صرف آئین کی تشریح چاہتے ہیں اور آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ انتخابات کا ایشو وضاحت طلب ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم آپ سب کو سنیں، ہم نے آئندہ ہفتے کا شیڈول اپنا تمام کیسز کا منسوخ کر دیا تاکہ یہ کیس چلا سکیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بار بار وہ جیسے عمر عطا بندیال صاحب کو بات کرتے تھے تو ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب اپنے تحفظات کا ذکر کرتے تھے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے کی طرف جانا چاہتے تھے اور بار بار اس کو ڈسکس کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اس از خود نوٹس پر کچھ تحفظات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا جو کہ فریق نہیں تھا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیس کے لیے وقت دینے کی استدعا کی اور کہا کہ اتنے لوگوں کو نوٹس ہوگا تو کل کے لیے تیاری مشکل ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم سارے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالت کے سامنے آئینی سوالات ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس کیا جائے، پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کل تمام فریقین کو ایشوز بتائیں گے اور تیاری کا وقت بھی دیں گے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ سے ریکارڈ بھی طلب کر لیں ان تمام کیسز کا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ اسمبلی توڑنے کے اختیار کے استعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا وزیر اعلیٰ سیاسی رہنما کی ہدایت پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ یہاں پر سیاسی رہنما اور جو لندن میں بیٹھا ہے اور تمام کام آرمی چیف کی تعیناتی تک ان کی مشاورت سے اور باقاعدہ وزیر اعظم وہاں جاتا تھا اور وہاں جا کے ایک ہفتہ رہ کے مشاورت ہوتی تھی، کسی نے آج تک جملہ نہیں بولا، نام تک لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یہ سوال کہ ایک سیاسی رہنما کے کہنے پر جو اسمبلی توڑی گئی ہے کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، اور وزیر اعلیٰ سیاسی رہنما کی ہدایت پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ عوام نے نمائندوں کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا، دیکھنا ہوگا وزیر اعظم نے اسمبلی توڑنے کے اختیارات کا استعمال درست کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہی انٹینشن، آپ نیت دیکھیں گے، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے نیت کا؟ آئین میں تو وزیر اعلیٰ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ جس پر سوال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ممکن ہے عدالت ریکارڈ کا جائزہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسمبلی غلط توڑی گئی۔ 8 ماہ سے نیب ترمیم کا کیس جاری ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک سوال کو ابھی تک ان کو جواب نہیں مل سکا کہ بنیادی حقوق کی کہاں سے کوئی خلاف ورزی ہوگی، اور وہ بار بار ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم دیکھیں، نیت دیکھیں، اور نیت دیکھنے کے بعد یہ کہ اسمبلی توڑنے کے اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے پر پہنچنے سے اسمبلی بحال ہو جائے، اسمبلی کی بحالی کے فیصلے سے ممکن ہے یہ کرائسس ختم ہو جائیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں
کہ یہ جو اس کو نظریہ ضرورت کہہ لیں یا 9 اپریل والا، کہ اگر آپ نے آئین پر عمل درآمد کروانا ہے دنیا میں، کیا برطانیہ میں نہیں اسمبلی ٹوٹ جاتی، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جاتی؟ تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر آپ اسمبلی نہیں چاہ رہی تو آپ فریش مینڈیٹ کے لیے اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں۔ پھر کسی ممبر اسمبلی میں جو سب سے اکثریتی جماعت تھی، اس اکثریتی جنہوں نے ووٹ دیا اور اعتماد کا ووٹ کیا، کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ جس کو میں نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا وہ اسمبلی کیسے تحلیل کر سکتا ہے، کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ پھر ہماری عدالتیں اس کیس میں جہاں پر 1.5 ماہ گزر گیا ہے اور الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی، اور چیف الیکشن کمشنر کو بلا کیا آنریبل جسٹس مندو خیر صاحب بار بار یہ تو فرما رہے ہیں کہ غلام محمود ڈوگر کیس میں الیکشن کمشنر کو کیوں بلایا گیا؟ کیا یہ بھی کہیں گے کہ صدر پاکستان نے جب بلایا تھا چیف الیکشن کمشنر کو تو انہوں نے جانے سے مشاورت سے انکار کر دیا؟ گورنر کو کہا جاتا ہے، گورنر کہتا ہے میں نہیں کوئی بات سننے کو تیار۔ کیا ادھر بھی کوئی بات ہوگی، کوئی جملہ ہوگا؟ پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مزار نقوی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب آئین کی بات کریں گے تو اس کے خلاف تو یہ بریگیڈ پورے کا پورا پڑ جائے گا جو نون لیگ کا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ممکن ہے کہ عدالت ریکارڈ کا جائزہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسمبلی غلط توڑی گئی، ممکن ہے اسمبلی توڑنے کے اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے پر پہنچنے سے اسمبلی بحال ہو جائے اور تمام کرائسس ختم ہو جائے۔ سماعت کے اختتام پر عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے جو درخواستیں دائر ہوئی تھی جن میں انتخابات کی تاریخ اعلان کی ناکامی کا کہا گیا، اسپیکرز کی درخواست دائر ہونے سے پہلے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ 22 فروری کو صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دے دی، صدر مملکت نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ دی۔ عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمشنر کو گورنر کی مشاورت سے تاریخ دینے کا کہا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف الیکشن کمشنر اور گورنر نے اپیلیں دائر کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی مقدمہ جس پر 28 فروری ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 6 ہفتے بعد بھی انتخابات کی تاریخ کا معاملہ عدالتوں میں زیر التوا ہے، جبکہ آئین 90 دنوں میں الیکشن کا تقاضا کرتا ہے۔ عدالت نے کہا 22 فروری کو بینچ کی درخواست پر آسکو نوٹس کا اختیار استعمال کیا۔ آسکو نوٹس میں 3 سوالات کا تعین کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو 27 کا نوٹس بھیجتے ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ جمہوریت میں سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہائی کورٹ بار کی درخواست کے لیے منظوری ہے، جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ 10-1 سے قرارداد منظور کی ہے۔ الیکشن کا حکم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ درخواست کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری نے کہا جی کہ یہ ہماری منظوری سے درخواست نہیں دی گئی۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ فریقین کو آنے دیں اور بتانے دیں کہ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ جسٹس منیب نے کہا یہاں ایشو ہے کہ اسمبلی کی تحلیل اور عام انتخابات کیسے ہوں گے۔ اسپیکر رولنگ آسکو نوٹس کیس میں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کو نوٹس کیا گیا تھا، موجودہ کیس اسپیکر رولنگ سے مختلف ہے۔ عدالت نے کہا آئین کے مطابق الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں کیے جانے ہیں۔ خود نوٹس میں کچھ سوالات الیکشن کمیشن ایکٹ 27 اور 28 سے متعلق ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے سوالات کو ان سوالات میں شامل کیا جائے گا اور جو اعتراض اٹھایا گیا ہے مندو خیل صاحب کی جانب سے ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کل 11 بجے، کل جمعہ کے دن 11 بجے دوبارہ سماعت ہوگی۔ ابھی اس کا جو تحریری فیصلہ شام تک رات تک آ جائے گا، اس میں جو چیزیں وضاحت کے ساتھ لکھی جائیں گی، یہ میں نے آپ کو سماعت کا حوال بتایا ہے، جو فیصلہ آئے گا تحریری وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔